ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون میں اہم پیش رفت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان اور ترکی اپنے جو تعلقات ہیں اس کو ایک نئے دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، اسلام آباد سے میں ہوں سوید بھٹی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ترکی کی کافی عرصے سے یہ خواہش رہی ہے، 2016 سے یعنی کہ 10 سال سے اس کی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی مل کے جو ان کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے یا فائٹر جیٹس کی ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں اسمبلنگ ہو، ان چیزوں کی پاکستان میں وہ چیزیں بنیں، اور جو ایشیا کی مارکیٹ ہے اس کو ترکی کیپچر کر سکے۔ لیکن اتنی زیادہ پیش رفت پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہو سکی، لیکن اب مئی 2025 کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ مئی 2025 میں پاکستان نے جو چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جو پاکستان اور چین کے مشترکہ پروڈکشن ہے، ان طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے یورپین ٹیکنالوجی کو جس طرح پاکستان نے شکست دی، اس کے بعد پاکستان کا گراف پوری دنیا میں اوپر گیا ہے۔ اور ستمبر 2025 میں پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی کیا۔ اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ترکی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور ہم نے جو حالیہ جنگ ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ، اس میں دیکھا کہ ڈرونز کا استعمال ایک بڑے ہی الگ طریقے سے کیا گیا، اور اس قسم کا استعمال ڈرون ٹیکنالوجی کا پہلے نہیں ملتا۔ تو ترکی کی جو ایک پرانی خواہش تھی اب اس میں کافی پیش رفت ہو رہی ہے، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پاکستان ترکی سے 1 لاکھ ڈرونز حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی چاہتا ہے کہ دونوں مل کے ڈرونز کو بنائیں اور آہستہ آہستہ وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر ہو۔ اور اب جو ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو جو ہیں پاکستان کے ایئر چیف، وہ ترکیہ گئے، حالیہ دورہ انہوں نے کیا، انہوں نے ایئر چیف سے بھی ملاقات کی، وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی، اور بائیکار ٹیکنالوجی کے جو چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ پاکستان کا جو اس وقت گول ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے پاکستان اور ترکی کی، وہ کان جو ان کا طیارہ ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے، اور کزلمہ جو ڈرون ہے بیسیکلی یہ بغیر پائلٹ کا فائٹر جیٹ ہے، انمینڈ ایریل وہیکل۔ تو جو کزلمہ ڈرون ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستانی ماڈل یہی ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے، جس طرح پاکستان JF-17 تھنڈر پاکستان میں بنا رہا ہے، چین اور پاکستان مشترکہ طور پہ مل کے یہ بنا رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ فرانس سے آبدوزیں بھی پاکستان نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ذریعے کی، اور اب ترکیہ کے ساتھ بھی پاکستان یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹرانسفر ہو، اور پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ اور ہم نے یہ بھی خبریں سامنے آتی رہیں کہ جو کان طیارہ ہے 5th جنریشن ترکی کا، اس میں 200 انجینئر پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں، اور پاکستان چین کے ساتھ مل کے نہ صرف میزائلوں پہ کام کرتا رہا ہے، اور اس حوالے سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوتی رہی ہے، اور کچھ پارٹس وہ چین سے لیتا رہا ہے، اور باقی اس کو اپنی ضروریات کے مطابق وہ، اور جو ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جہاز یا ڈرون، اس کی جو انٹیگریشن ہے، ویپن انٹیگریشن ہے، وہ اس کے بعد آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ رافیل کے سورس کوڈ کا مطالبہ بھارت کرتا رہا فرانس سے، اور فرانس نے وہ سورس کوڈ اس کو نہیں دیا، صرف وہ اپنے طیارے بیچنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس میں میجر اپ گریڈ ہوگی تو وہ فرانس ہی کر سکے گا، بھارت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان جو ہے فلی یہاں پہ جب وہ طیارہ تیار ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈرون تیار ہوگا تو اس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہوگا، اور اس میں کوئی موڈیفیکیشن ہوتی ہیں تو وہ بھی پاکستان آسانی سے کر سکے گا۔ ابھی جو پاک فضائیہ کے سربراہ نے ترکیہ کا دورہ کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ملاقاتیں کی ہیں، ان ملاقاتوں میں مشترکہ فوجی مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلہ پروگرامز اور جدید تربیتی اقدامات کے ذریعے پاک اور ترک فضائیہ کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی اور باہمی استعداد کار کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سربراہ ترک فضائیہ نے ترک پائلٹس کی ٹریننگ میں پاک فضائیہ کے مسلسل تعاون کو سراہتے ہوئے اسے دونوں فضائی افواج کے مابین پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل فہم کے فروغ کے لیے نہایت اہم قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بائیکار ٹیکنالوجی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوق بیرختر سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایروسپیس جدت، بغیر پائلٹ فضائی نظام اور جدید ٹیکنالوجیز میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو دونوں ممالک کے مابین دفاعی ٹیکنالوجیز میں مشترکہ ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ بڑی اہم انگیجمنٹ ہے پاکستان اور ترکیے کے درمیان کہ جو وہ دفاعی تعاون کو اپنے اسٹریٹجک ڈیپتھ اس کی ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ملاقات بڑی اہم ہے، اور جو پاکستان اور ترکیے کا جو ایک مشترکہ گول ہے کہ ترکیہ اپنی جو اس کی ڈیفنس پروڈکشن ہے اور جو اس کی انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور پاکستان اپنی جو دفاع ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پیش رفت تیزی سے جاری ہے، اور مستقبل میں اس حوالے سے جو بھی خبریں سامنے آئیں گی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد سے سوید بھٹی کو اجازت دیں، خدا حافظ۔